محمد مسعود الدین احمد ریٹائرڈ ٹیچر اسکول اسسٹنٹ میتھس گورنمنٹ ہائی اسکول دارالشفا کے اعزاز میں حیدرآباد شہر کے اعظم پورہ میں واقع اعظم پورہ فنکشن ہال میں ایک وداعی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی، چیئرمین مائنارٹی کمیشن طارق انصاری، حاج ہاؤس مسجد کے امام و خطیب مولانا صابر پاشا، BRS کے سینئر قائد محمد اعظم علی، کونڈل ریڈی، سہیل قادری، کارپوریٹر بھوجنگ راؤ، سب ٹریجری آفیسر نرسنگ راؤ، M رویندر، TPTF قائد سید خواجہ مکرم، ڈاکٹر MA نعیم، یوسف بھائی کے علاوہ دیگر سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے اسکول کے دور کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم اسکول کو وقت پر پابندی کے ساتھ جایا کرتے تھے، تاخیر سے آنے پر چھڑی سے مارا جاتا تھا تاکہ طلبہ کو وقت کی پابندی کا احساس ہو سکے۔ محمد محمود علی نے وظیفے پر سبکدوش ہونے والے محمد مسعود الدین احمد کی پیشہ تدریس کے دوران انجام دی گئی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے برسر اقتدار سیاسی جماعتیں علاقے تلنگانہ کے عوام کے ساتھ نظر انداز کیا۔ اس علاقے میں شعبہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوئی مثبت اقدامات نہیں کیے تھے، لیکن ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد BRS سربراہ اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ ہی وہ بے باک سیاسی قائد ہیں جنہوں نے ریاست تلنگانہ میں شعبہ تعلیم کو ترقی دینے کے لیے بے شمار اقدامات کرتے ہوئے تمام طبقات SC ST BC اور مائنارٹی طبقات کے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں آج ریاست تلنگانہ کے تمام طبقات خاص طور پر مسلم اقلیتوں کو معیاری تعلیم کے ذرائع میسر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں تشریف لائے میری بہنیں بھی آئی اور خاص طور سے ہمارے یونین کے لیڈرز بھی آئے اور مسعود صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مسعود صاحب آپ اللہ والی انسان ہیں، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ مسعود صاحب کا لڑکا حافظ قرآن ہے۔ جو انسان کی اولاد حافظ قرآن ہوتی ہے نا، دنیا میں بھی یہ سکسیس ہے، آخرت میں جانے کے بعد بھی جنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر والے کا فرمان ہے۔ تو اس لیے مسعود صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے آج ہمارے لیے یقیناً ایک ایسے رہنما، ایسے ٹیچر جن کی زندگی کا مقصد عوام کی خدمت ہے، وہ ہمارے مسعود احمد صاحب کا ہم ریٹائرمنٹ کی تقریب منا رہے ہیں، مگر مسعود احمد صاحب ریٹائرڈ نہیں ہوئے۔ ٹیچر کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، ماں باپ کے بعد تو قابل احترام شخصیت ہے تو ٹیچر۔ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میں بہت سے ٹیچرز میری بہنوں سے اور میرے بزرگوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ ہمارے بچپن میں ہمیں جو تعلیم دی گئی، ماں باپ کے بعد اگر کسی کا احترام کیا جائے تو وہ ٹیچرز ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے مذہبی تعلیم میں بات ہمیں بتائی گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اسی طرح ہم ٹیچرز کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ٹیچروں کی جو تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ بہت ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور ہم بچپن میں جو سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں وہی عمل کرتے ہیں۔ تو آج جب سے زمانے عمری مسعود احمد صاحب کی سن رہا ہوں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور میرے ساتھ کافی زمانے سے ان کی ملاقات ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کل ہی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، میں چونکہ مسعود صاحب کی ایسی شخصیت ہے جس میں اگر میں شرکت نہ کروں تو اپنے آپ کو بہت میں چھوٹا آدمی سمجھوں گا۔ وہ بڑے انسان ہیں، بہت خدمت گزار انسان ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے 2013 میں مجھے MLC ملی تو گورنمنٹ کے ابھی ذکر کیا گیا، وہ زمانے میں 10 مائنارٹی اسکول تھے اور 2 انٹرمیڈیٹ کالج تھے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو مسعود صاحب کی سپورٹ سے ہم نے کوشش کرتے ہوئے، جو ہماری ایجوکیشن سیکرٹری لیڈی تھی، اسے کئی بار میں اور مسعود صاحب جا کر ملے اور سارے بچوں کو فل اپ کروایا، کیونکہ بچوں کی جو تعداد تھی جب بھی کافی کم رہتی تھی، اس میں بھی بچوں سے ایگزام لے کر بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ تو مسعود صاحب نے اس معاملے میں میری بہت سپورٹ کی، بہت کام کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے لیے کہ صاحب نے ریزیڈنشل اسکول شروع کی SC ST BC مائنارٹی سبھی کے لیے، اور خاص طور سے مائنارٹیز کے لیے 204 ریزیڈنشل کھولے۔ اسی طرح مائنارٹیز بچوں کو اوورسیز اسکالرشپ، آپ یقین مانیے
ये मामूली बात नहीं है। 20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप में देते थे, वापिस नहीं लेते थे। मैं था उस मीटिंग के अंदर। केसीआर साहब से हमारे IAS अफसरों ने पूछा कि साहब ये 20 लाख की रकम है, ये बच्चों से वापस ले लेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, जिन बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं उन तालीमी याफ्ता बच्चों से वापस नहीं देंगे। अलबत्ता एक ज़रूर गुजारिश करेंगे, आप जब सेटल हो जाएंगे लंदन में या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी डिग्रियाँ ले, चाहे हैदराबाद में सेटल हो या वहाँ पर सेटल हो, मिनट का नहीं सेकंड का भी कैलकुलेशन करता हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल में, आजमपुरा स्कूल में पढ़ता था, पहले कटलुड़ा स्कूल में पढ़ा मैं, वहाँ कमाल साहब टीचर थे। जब हमारा स्कूल 8:30 का शुरू होता था, आज बढ़ के 21 मिनट या 32 मिनट तक आए तो एक हाथ करते, एक छड़ी से इधर मारते थे। अगर 2 और 1-2 मिनट दे रहे तो दूसरा हाथ लेते तो इधर मारते थे। उस दिन का मार, उस दिन की टीचर की जो वेद की छड़ी होती थी वो आज भी याद रहती है कि वक्त की पाबंदी करना। ये हमारे टीचर के आकर मैं तमाम टीचर हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बदल आवाम में मिल गया तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम मसूद साहब की खिदमत को लेंगे और अच्छी तरीके से काम करते हुए नहीं आने वाली नस्ल को अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे, ताकि आने वाले वक्त में अच्छा काम करते हुए अपने लोगों की खिदमत कर सकें। और खिदमत का काम सबसे बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला से मेरी गुजारिश है, तमाम टीचर से जो शागिर्द है वो अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें और अच्छी से अच्छी खिदमत करें। शुक्रिया, मुझे जो वक्त दिया गया।